جی پلیز جٹالا صاحب. جی بسم اللہ جی آئی فرانس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا تعلق پی ٹی آئی فرانس سے ہے. ذوالفقار جٹالا میرا نام ہے، اور خان صاحب سے اور پوری جماعت سے بڑی پرانی رفاقت ہے. تو میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں عافیت صاحب آپ کا، وحید صاحب آپ کا، اور خصوصی طور پہ سلام پیش کرتا ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب کو، امجد خان صاحب کو، جوید ناصر صاحب کو، اور تمام شرکاء کو. کیونکہ جب ہم آپ جیسے جذبے والے کاوش والے ورکر دیکھتے ہیں تو ہمارا حوصلہ ایز اے اوورسیز بڑھتا ہے اور ہمیں تقویت ملتی ہے. تو میں آج کے تناظر میں بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس ذات پاک کا جس نے ہندوؤں کو اور یہودیوں کو ہماری پاک سرزمین سے ان کا جو ناپاک سایہ تھا اس کو ہٹایا، اس میں ہمیں فتح اور کامیابی اور نصرت دی. اور یہ یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی بھی جنگ جو ہے وہ عوام کی شراکت کے بغیر نہیں جیتی جاتی. اور آج بھی اگر دیکھ لیں تو ہماری عوام شانہ بشانہ کھڑی تھی اپنی افواج کے ساتھ، اور ہم اوورسیز ہم نے پورے طور پر یہاں پہ مظاہرے بھی کیے، اپنی آواز بھی اٹھائی کہ یہ جو پہلگام میں ہوا ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور یقینی طور پہ تھا. وہ آج تک اور نہ بعد میں کبھی ثابت کر سکے ہیں. اسی طرح جو پلوامہ میں ہوا تھا وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور بالکل اسی طرح جو 9 مئی کو پاکستان میں ہوا وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. تو پلیز جب یہ سارے فالس فلیگ آپریشن تھے تو ہمیں خود اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے، ہماری افواج کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی اصل جگہ کیا ہے. وہ اپنا رول ادا کریں تو پھر ہی انہیں عوام بھی پوری دنیا میں بھی وہ مقبول ہوں گے. اور جس طرح سے انہوں نے فسطائی حکومت یا جس طرح سے جبر و ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور ادھر لڑائی ہو رہی ہے، تو ادھر پاکستان میں وہ اپنی عدالت سے یہ فیصلہ مسلط کروا رہے ہیں جو انسانی حقوق کے بالکل خلاف ہے کہ ہم عدالتوں کی بجائے فوجی عدالتوں میں فیصلے کریں گے. خدا کے لیے کچھ عقل کے ناخن لیں. دنیا آج بہت آگے جا چکی ہے، وہ ہر چیز کو جانتی ہے. فوج کا کیا کام ہے؟ فوج کا کام ہے محاذ پہ، سرحدوں پہ دفاع کرنا. فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ عدالت بنا کے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی ملک واسیوں کو سزائیں دے، اپنے من پسند کے لوگوں کو گورنمنٹ میں بٹھائیں، وہ بھی چوری کریں اور خود بھی اس میں ملوث ہوں. فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فیکٹریاں بنائیں، وہ انڈسٹریاں بنائیں. خدا کے لیے اس فوج کو میں یہ کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. اور آج بھی موقع ہے. آج اگر فتح حاصل ہوئی ہے تو دیکھ لیں عوام آپ کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑی ہے. اس عوام نے سارا کچھ بلا کے، سارا کچھ ایک سائیڈ پہ رکھ کے، اپنے ذہن کو کچھ دیر کے لیے بند کر کے، کیونکہ ہماری دھرتی ماں کا مسئلہ تھا اس لیے آپ کا ساتھ دیا ہے. تو کچھ دیر کے لیے آپ بھی اپنی انا کو، اس آگ کو بجھا کے یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کس کس سیاسی قیدی کو، کس کس ناحق کو، کس کس بندے کے اوپر ہم نے ناحق گولی چلا کے اس کی جان لی ہے، کتنے خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے. کچھ دیر کے لیے اس چیزوں کو ہٹا کے تو ان سارے قیدیوں کو، اور خاص طور پر ہمارے لیڈر کو، جو صرف ہمارا لیڈر ہی نہیں پوری مسلم دنیا کا لیڈر ہے، اور جس نے وہاں بیٹھ کر بھی یکجہتی کی بات کی، پاکستان کی بات کی اپنے، اور آج بھی وہ یہی بات کرتا ہے کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے جہاں انصاف ہوگا. تو اس کی بات پہ تھوڑا سا یقین کر کے عوام کی آواز کو سن لیں، جو 8 فروری کو آپ کے کانوں میں سنائی دی تھی، جس کو آج تک آپ نے پسے پشت ڈالا ہوا ہے.
میری یہ گزارش ہوگی آصم منیر سے کہ خدا کے لیے اپنی انا کے اور اس آگ کو بجھاؤ اور خدا سے ڈرو کہ یہ دن گنے جا چکے ہیں، میرے بھی اور آپ کے بھی، ہم سب نے چلے جانا ہے. ہم کس تاریخ کو اپنی آنے والی نسل کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہماری آنے والی نسل ہمیں کیا کہے گی؟ کس طرح کی حکومت سی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں فتح دی ہے، ہم سرخرو ہوئے ہیں، تو اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں. اللہ کے بعد عوام ہے، اس کے بعد ہمارے اچھے ساتھی ہیں جن کا میں شکریہ ادا کروں گا اس پلیٹ فارم سے بھی. ایران ہے، سعودی عربیہ ہے، سب سے بڑا چائنا ہے. ہاں جی. اور وہ جو ڈگڈگی بجا کے کہہ رہا ہے میں نے ساری رات کوشش کی اور ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ تو تماشا دیکھنے والے ہیں. چند دن پہلے اس نے کہا تھا ٹرمپ نے، مجھے اس سے کوئی جی دلچسپی بالکل نہیں ہے. لیکن آج چٹالہ جب حملہ صاحب. ہوا، آج جب انہوں نے دیکھا کہ چودھری کے مرغے کو پھینٹی پڑنے لگی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بس لڑائی بند کر دو. تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. میں انشاءاللہ تعالی میری پوری پی ٹی آئی، پورا فرانس، ہم سب لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ورکرز کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ لیڈران سے چاہتے ہیں کہ ہماری جی رہنمائی ہو شکریہ اور بہت بہت زوردار جٹالہ طریقے صاحب. سے سوری رہنمائی. میں آپ تھینک کی یو ویری بات مچ. کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں وقت دیا.